الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوست بزرگوں، ہمارے سامنے ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے 30ویں پارے کے اندر والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی، اور اس کے اندر جن 10 راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہے. اگرچہ اس کی تفسیر کے اندر اور بھی اقوال ہے، لیکن امام قرطبی نے اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن زبیر اور مجاہد جو مفسر ہے رحمۃ اللہ علیہما، ان کا قول بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی آیتوں کے اندر جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہے. اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر ان 10 راتوں کی قسم کھا کر ہم کو بتلایا ہے کہ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن، یہ بہت عظمت والے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان کی عظمت کی قدر کریں، ہم ان کی فضیلت کو جان کر فضیلت پر جتنے اجر و ثواب ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی سعی اور کوشش کو کام میں لائیں. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے دوسرے دنوں کے مقابلے میں. صحابہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا، کفار سے مقابلہ کرنا، یہ بھی اس سے کم ہے؟ یعنی جہاد سے بھی یہ عمل بڑا ہوا ہے اس کے اندر نیک عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جہاد، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے راستے کے اندر نکلا، اپنی جان کو خرچ کیا، اپنے مال کو خرچ کیا اور اسی طرح وہ شہید ہو گیا تو یہ اس سے بڑا ہوا ہے. لیکن اگر واپس آ گیا، یعنی شہید نہیں بنا اور غازی بن کر واپس آیا، تو یہ اس عمل سے افضل ہے. تو ان 10 دنوں کی فضیلت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ جہاد جیسا مبارک عمل جس کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر مر مٹنے والے صحابہ کرام نے کیا، اس سے بھی مطلب جہاد سے بھی افضل ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کرنا ہے. اور اگر اس کے اندر ہم نے جہاد کیا تو نور علی نور. یہ ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ حج کے ایام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے: صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام مسلم نے اپنی کتاب مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا، اگر کسی آدمی نے عرفہ کے دن روزہ رکھا تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے. اگر کوئی شخص اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو عرفہ کے دن کے روزے رکھے. اور ان 10 دنوں کی روزے کی فضیلت بھی حدیث شریف کے اندر آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا، 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، اس کے روزے اگر کسی آدمی نے رکھے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال پچھلے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ تمام احادیث ہمارے سامنے سے گزری اور اس مبارک مہینے کی فضیلت ہمارے سامنے آ گئی. اس کے باوجود بھی ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی سعی اور کوشش کو کام میں نہ لاوے،
تو ہم سے بد نصیب شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال موٹی سی سمجھ لے۔ کسی آدمی کے سامنے ایک دریا ہے اور وہ پیاسا مر رہا ہے اور وہ مر گیا۔ جب لوگ کہانی کو سنیں گے کہ آدمی پیاسا مر گیا اور اس کے سامنے سمندر تھا، تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کے سامنے سمندر تھا، تھوڑا گھسیٹ کر پانی کو پی لیتا۔ ہمارا حال بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ رب العزت بندے کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے اللہ رب العزت جا بجا بندے کو موقع دیتے ہیں۔ پیارے حبیب کی زبانی، صحابہ کی زبانی ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ فلاں دن روزہ رکھو، فلاں دن عبادت کرو، فلاں دن یہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تو ہماری بد نصیبی یقینی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان 10 دنوں کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔